اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، میں نے مشہور و معروف حدیث نبوی کا انتخاب کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس حدیث سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں، پہلے ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ 72 تابوت کی کمیٹی جس نے یہ بہت بڑا انیشیٹو شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممالک کے باہر، پاکستان، ہندوستان سے باہر، ایران، عراق سے باہر یہ پہلا موقع ہے جہاں 72 تابوت برآمد کیے جا رہے ہیں. تو پروردگار اس انیشیٹو کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان تمام خاص طور سے والنٹیئرز، اس میں زیادہ تر یوتھ والنٹیئرز ہیں، جناب سیدہ ان سب پہ اپنا سایہ قائم و دائم رکھے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عزاداری کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا جب تک کہ جناب سیدہ اور ان کے بعد مولا عباس کی تائید نہ ہو. تو آپ جو کام کر رہے ہیں، جو پڑھنے والا ہے، کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے، مرثیہ پڑھنے والا، سلام گزار ہے، مجلس پڑھنے والا، وہ سب کے سب جناب عباس کے مقروض ہیں. میں بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں اس بات کو. یہ میرے بہت بڑے استاد کا جملہ ہے جو بہت بڑے مرجع تقلید ہیں. ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ڈائری مولا عباس کے ہاتھ میں ہے، جس کا وہ نام لکھ دیتے ہیں وہی پڑھتا ہے. حضران گرامی، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، میں کل ہی حاضر ہوں پاکستان سے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، اور جو پیش کروں گا اسے قبول فرمائیے گا جتنی دیر پڑھوں. میں دیکھ تو رہا ہوں بہت زیادہ یوتھ ہیں یہاں پہ اور انگلش سپیکنگ ہیں، لیکن سلام ان ماں باپ کو جنہوں نے بچوں کو اپنی زبانیں سکھائی ہے اور ادب سکھایا مجلس میں آنے کا. مجلس میں آنا خود بہت بڑا ادب ہے. انسان یہاں آ کے بہت ادب سیکھتا ہے. حضرات گرامی، انسان بیٹھ کے بھی سلام کر سکتا ہے، لیکن ہم زیارت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. زیارت بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، توجہ، یہ واجب نہیں ہے زیارت کھڑے ہو کے پڑھی جائے، لیکن جنہیں سلام کر رہے ہیں وہ ہستیاں ڈیزرو کرتی ہیں انہیں کھڑے ہو کے سلام کیا ہے. یہ ہمارا تیسرا سال ہے. آپ لوگ جس محبت سے یہاں آ رہے ہیں ہر سال، الحمدللہ یہ رونق جناب سیدہ یہ رونق آباد و شاد رکھے. تو عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، میں جانتا ہوں بہت یہاں پہ بڑے علماء موجود ہیں، بہت سے اماموں میں ہیں، بہت سے اماموں میں بھی نہیں ہیں، میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا. جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمایا. عزیزان گرامی، میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا ہے. میں ایک بات ہے کہ علماء کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ
کہ بہت سی احادیث ہمارے ممبر سے بھی آدھی آدھی پڑھی جا رہی، ہمارے ممبر سے بھی حدیث آدھی پڑھی جا رہی. تو جانے کے جیسے مثال کے طور پہ مشہور حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. I'm the city of knowledge and Ali is its gate. یہ حدیث آدھی ہے. توجہ، یہ حدیث یہاں پہ آدھی ہے. پوری حدیث سن لیجئے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. سارے مجمع کی توجہ چاہیے. دوستان گرامی، حدیث نبوی یہ ہے کہ جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. تو پیغمبر نے کیوں فرمایا جسے علم چاہیے دروازے پہ آ جائے؟ کیونکہ پیغمبر جانتے تھے نا کچھ لوگ دیواریں بنا دیں گے، کوئی چھت بنا دے گا، کوئی پرنالا. تو آپ نے فرمایا دیواروں پہ نہ چڑھنا، چھتوں پہ نہ بیٹھنا، جب بھی آنا دروازے پہ آنا. مل کے توجہ فرما رہے ہیں زیادہ نہیں. تو حبیب خدا نے فرمایا کہ جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. دروازہ ہے جناب مولا کائنات. جسے علم چاہیے بغیر علی کے مل ہی نہیں سکتا. ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں جسے آدھا پڑھا جاتا ہے. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. یہ حدیث آدھی ہے. حبیب خدا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق کما دار علی. توجہ، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. بھئی میں آپ کی سادہ زبان میں پیش کر دوں. پیغمبر فرما یہ رہے پروردگار حق کو ادب سکھا دے. حق علی کی پیروی کرے. ساری دنیا حق سے پہچانی جاتی ہے، حق علی سے. اب توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی. تو جانے گرامی اب آئیے جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ ترمذی شریف میں بھی ہے. بھئی یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء اور خطبہ موجود ہیں، سب کے سامنے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیش کرو. تو جانے گرامی توجہ رہے. حدیث نبوی ہے یہ جو میں نے بھی انتخاب کی ہے. ترمذی شریف میں بھی ہے. جامع ترمذی صحیح ستہ میں سے ایک بک ہے، 6 جو میجر بکس ہے بھائیوں کی، ان میں ایک ترمذی، جامع ترمذی. تو ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، المستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، حاکم نیشابوری نے لکھی ہے. تو ازانے کے رامی میں نے اتنے حوالے دے دیے تاکہ شک نہ آئے. تو سارے مجمع کی توجہ. صحابہ کا مجمع تھا مسجد نبوی. پیغمبر ممبر پہ ہیں، 2 بچے گود میں ہیں اور پیغمبر فرما رہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث یہاں پہ آدھی، آج پوری سن لیجئے. تو پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، و ابوہما خیر منہما، اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں. توجہ فرما رہے جانے کے توجہ فرما رہے تھے جانے گرام. تو سرور کا اور دوسری جگہ پہ حدیث میں کیا ہے وَأَبَوَاهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے بہتر ہیں. ان کے ماں باپ ان سے بہتر ہیں، یعنی علی و فاطمہ حسن و حسین سے بہتر. توجہ، ہاتھ جوڑ کے توجہ، سارے مجمع کی توجہ. جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے، زیادہ تر جوان بیٹھے ہیں. پیغمبر ممبر پہ 2 بچے لائے ہیں، نہیں پہنچا پا رہا. مثال کے طور پہ میں اگر اپنا بچہ گود میں لے کے آ جاؤں گا،
اپنے پوتے یا نواسے کو گود میں لے کے آ جاؤں، آپ سارے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مولانا صاحب ممبر تبلیغ کی جگہ ہے، جیئے جو پہنچ گئے، جیئے مولانا ممبر تبلیغ کی جگہ، تبلیغ عبادت ہے، آپ عبادت میں بچے کیوں لے آئے؟ اور وہ حبیب جو دنیا کو عبادت سکھانے آئے ہیں وہ اپنی گود میں 2 نواسے لے کے آ رہے ہیں، تو پھر مانو نہ صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں۔ حیدری بھائی ربائی کا ٹائم نہیں، ہاتھ جوڑ کے میرے بعد مجمع ہے میرے ساتھ سے جانے کی راہ۔ بھائی اب میں ربائیوں کے لیے درخواست معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے بعد نوحقانی ہے، 72 تابوت برآمد ہونے، اور میں چہرے دیکھیں، یو کے میں میری ساری زندگی گزری ہے، میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کون کتنی دور سے آیا، میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں کون کس شہر سے آیا۔ میں یہاں چہرے دیکھ رہا ہوں، نیو پورٹ کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، توجہ، برسل کے بھی، برمنگھم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں نے جبھی صرف چند شہروں کے نام لیے ہیں، کرولی کے لوگ بھی ہیں، ایسٹ لنڈن کے، ویسٹ کے لوگ، سارے پورے برطانیہ سے لوگ ہیں، یورپ سے بھی ہیں۔ مجھے کچھ چہرہ نظر آ رہے ہیں جو برطانیہ کے بھی نہیں ہیں، کوئی سویڈن سے آیا۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت یہ عجیب و غریب حالت ہے نا، دور دور سے اتنی گرمی میں سب جناب سید الشہداء کی محبت میں آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجمع کی توجہ ہے، سرور کائنات 2 بچوں کو گود میں لے کے آئے ہیں، فرما رہے ہیں یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، شاب جوان، شباب جمال۔ میں ایک صحیح بخاری سے حدیث پیش کر دوں، اس کے بعد پھر میں واپس اسی حدیث کو پیش کروں گا۔ صحیح بخاری، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے بھائیوں کا، کہ بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، کل ہی پاکستان سے آیا ہوں، وہاں پہ کوئی ملا ٹی وی پہ کہہ رہا تھا جناب مریم افضل ہے جناب سیدہ سے، تو میں نے پاکستان میں بھی ممبر سے کہا تھا ملا صاحب پہلے صحیح بخاری تو پوری پڑھ لیتے ٹی وی پہ آنے سے پہلے۔ بھائی مجمع کی توجہ رہے، جو پہنچ رہا ہے، صحیح بخاری باب مناقب صحابہ، باب مناقب فاطمہ، صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، ہماری کتابوں میں نساء العالمین، صحیح بخاری میں کہ فاطمہ تمام جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ پہنچ گئے؟ ہاتھ جوڑ کے دیکھیں، اللہ ہے علیم و خبیر، ہر بات کے پہلے سے علم بھی رکھتا ہے، ہر بات کی پہلے سے خبر بھی رکھتا ہے۔ تو اب اللہ نے جنت بنائی تو اللہ جانتا ہے نا اس جنت میں حوا نے بھی آنا ہے، ہاجرہ نے بھی آنا ہے، مریم نے بھی آنا ہے، آسیہ نے بھی آنا ہے، توجہ، سارہ نے بھی آنا ہے، خدیجہ نے بھی آنا ہے، اور یہ ساری بیبیاں بزرگ، توجہ، ان میں سے کوئی 100 برس سے زیادہ، کوئی 80 برس سے زیادہ، کوئی 70 برس سے زیادہ، یہ بزرگ مستورات ہوں گی۔ تو میں ایک ایسی ملکہ بناؤں کہ یہ ساری بیبیاں کھڑے ہو کے اسے سلام کریں۔ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گا، اب میرے جملے پہنچ گئے۔ تو بھائی رانی گرامی جو کہہ رہے ہیں جناب مریم سلام علیہ افضل ہیں، تو جنت میں ساری بیویاں ہوں گی، رسول خدا فرما رہے ہیں، اور ان کی ملکہ، ان کی سردار فاطمہ ہوں گی۔ تو مریم، جناب مریم بھی تو جنت میں ہوں گی، جو مریم کی جنت میں سردار ہے وہی کائنات میں پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی، آپ نے پتہ نہیں سوشل میڈیا دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا ہو، کہ ایک کل عدم تنظیم، کل عدم تو اب یہاں کے نوجوان نہیں سمجھیں گے، بین آرگنائزیشن ان پاکستان، نام پتہ نہیں، میں نہ ہی لیتا چلے بہتر ہے میرے لیے، مجھے پھر ابھی پاکستان جانا ہے۔
تو جانے کہ ایک بین آرگنائزیشن جو صحابہ کی خدمت کے لیے بنائی گئی تھی، تو انہوں نے پورے پاکستان میں اپلیکیشن دی میرے خلاف کہ بھئی ان پہ بین لگایا جائے. اور بین لگایا کیوں جائے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی اللہ عنہ کہا. پرچہ یہ دیا ہے، اپلیکیشن یہ دی ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی اللہ عنہ کہا، جبکہ یہ رضی اللہ عنہ صحابہ سے مخصوص ہے. میں نے وہاں بھی جواب پیش کیا تھا، پوری دنیا میں دارا یہاں سے سن لیجئے. بھئی میں نے کون سا مان لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ رضی اللہ عنہ ہے جو پہنچ گیا؟ بھئی میں نے تو طنز کیا تھا، تم نے یزید کو مانا تو اسے بھی مان لو. بھئی پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ وہ اس وقت کا یزید تھا، یہ اس وقت کا یزید ہے. جب تم اسے کہہ رہے ہو رضی اللہ عنہ، تو میں نے کہا بھی میں 2-3 نام اور دے دیتا ہوں. اب میں نام یہاں نہیں لوں گا تاکہ اوروں کے لیے مسائل نہ بنے. تو ایسا نہیں کہ میں نے وہاں پہ کہا تھا بھی 3 نام دینے کے لیے تیار ہوں جو لوگ پہنچ گئے ہیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دوسرا نیتن یاہو ہے، مودی ہے. ان میں جو دوسرا ہے نا وہ زیادہ خبیث ہے. جو پہنچ رہے ہیں. بھائی میں محبت کا ممنوع. اور دوسرا جو پوائنٹ جو اٹھایا انہوں نے کہا بھئی انہوں نے کہا یزید ابن معاویہ پہ لانا. مجمع ہے تو انہوں نے کہا بھئی اس نے کہا یزید ابن معاویہ پہ لانا. کہا بھئی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، آئندہ صرف یزید کہو، ابن معاویہ نہیں چلے گا. بھئی جو پہنچ گئے، بھئی مجمع اس وقت پوری طرح سے چاہتے ہاتھ جوڑ کے. تو انہوں نے کہا بھئی یزید ابن معاویہ، یزید کی آڑ میں انہوں نے کور لیا ہوا یزید کا اور اگلے پچھلے پہ لعنت کرے جا رہا ہے یہ ممبر سے. انہوں نے میرے خلاف یہ اٹھایا کہ بھئی یہ یزید کا نام لیتا ہے یہ. تو میں نے جواب یہ دیا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ آئندہ سے آپ صرف یزید کہو گے، یزید ابن معاویہ نہیں. تو کیا تمہیں بھی شک ہو گیا وہ اپنے باپ کا نہیں تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ سب سلامت رہیں. یہ میں بھی لاہور میں پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ میں نے بڑے بڑے شہروں میں پڑھ دیا. وہ کہہ رہے تھے بھئی آئندہ آ کے دکھا. میں نے کہا بھی یہی ہوں، تم نکال کے دکھاؤ. میں نے ایک جملہ کہا وہاں پہ، میرا نام ہے سید علی رضا رضوی، میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، ان کی نسل سے ہوں، کسی بھگوڑے کو نہیں مانتا. حیدری. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. بھئی میں یقین مانیے کہ جتنا سینے میں دم نہیں تھا اس سے زیادہ میں نے زور لگا دیا ہے. تو سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. مجمع ہے نا ابھی تک میرے ساتھ؟ تو جانے کے نامی آپ سب سلامت رہیں. تو یقین مانیے پاکستان میں بھی لوگ جس طرح سے چاہتے وہاں پہ میں کوئی جملہ ایسا سخت نہیں کہوں گا. تو آئیے ذرا واپس آجئے، مجمع میرے ساتھ رہے گا، اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو جانے کے نامی سرور کائنات فرما رہے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. کن کے؟ They are the masters of the youth of paradise. توجہ سارے مجمع کی توجہ، سب لوگوں کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ بھئی اسٹیج پہ بنتا بگڑتا رہے گا، میرے ساتھ رہیے گا. تو اب سرور کائنات کی حدیث ہے یہ دونوں جوانان جنت کے سردار. اب آپ پاکستان کے خاص ایک طبقے کا مزاج تو سمجھتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ گنجائش اہل بیت کے خلاف نکالتے ہیں. علی بچوں میں پہلے ایمان لائے تھے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. بچوں میں علی، بوڑھوں میں وہ، مستورات میں وہ، غلاموں میں وہ. اب پہنچ گئے.
انہوں نے کہا بھئی یہ تو حدیث ہے کہ جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے، تو یہ تو جوانوں کے ہوئے نا، تو بوڑھے جو جنت میں جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ آپ جن جو پہنچ رہے ہیں تو عزیزان گرامی، اب ایک بہت بزرگ خاتون بینائی جا چکی تھی، دان ٹوٹ چکے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، عصا لے کے آئیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کے صحابہ سے سنا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، جو پہنچ گئے وہ سلامت رہے، میں نے بھی نتیجہ بھی نہیں دیا۔ تو بوڑھی خاتون نے کہا یا رسول اللہ، بھائی آنکھیں نہیں کچھ نہیں، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے صحابہ سے سنا ہے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح سنا۔ وہ اور زیادہ رونے لگے، کہا پھر میرا تو کوئی چانس نہیں، اتنی بوڑھی ہوں چلا تک نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ توجہ، تو عزیزان گرامی حبیب خدا نے فرمایا بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ سورہ مزمل، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بھئی تفصیل کا وقت نہیں ہے، آگے جائیے آیت نمبر 18 کے اندر اللہ فرما رہا کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کافروں سے، جو بھی کافر جہنم میں جائے گا یکون الولدان و شیبہ، تو جہنم میں جانے والے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، قرآن ہے سورہ مزمل، ولدان ولد کہتے ہیں جوان کو، اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جنت میں بوڑھے بھی جوان۔ توجہ، تو عزیزان گرامی جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار ہوں گے، اور جہاں بوڑھے ہوں گے حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی یہ بغض آل محمد۔ میں یقین مانی بچوں کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں، یہ جن ماؤں نے بچوں کو نعرہ لگانا سکھایا ہے۔ عزیزان گرامی آج پوری دنیا کتنا شور مچا لیں، کتنا مجمع لے کے آ جائیں، لیکن عزیزان گرامی بس ایک مرتبہ آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ میرے اگر جملے پہنچ رہے ہوں، عزیزان گرامی جوانان جنت کے سردار حسن و حسین، حبیب خدا نے ایک مرتبہ ایسا نہیں کیا۔ You know, when we were children, we were taught stories and they would always say, once upon a time. Yes? اردو میں کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول خدا ممبر پہ 2 بچے لے آئے۔ خدا کی قسم ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ جو پہنچ گیا، جو عزیزان گرامی پیغمبر بار بار نواسوں کو ممبر پہ لے کے آتے تھے، فرمایا اللہم انی احبہما، پروردگارہ مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، فاحب من احبہما، تو ان سے محبت کر جو ان دونوں سے۔ بار بار آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں سے محبت ہے، یہ دونوں میری آنکھوں کے ٹھنڈا۔ اور پھر اگر بی بی کا تذکرہ کیا تو ایک ام المومنین کہتی کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتے قام الیہا، رسول خدا کھڑے ہو جاتے، وقبلہا، آگے بڑھتے فاطمہ کو چومتے، واجلسہا فی مجلسہی، اپنی جگہ سے ہٹ کے کہتے فاطمہ آپ بیٹھ جائیے۔ عزیزان گرامی جن کے لیے اتنا احترام دیا،
جن کو اتنی تعظیم دی انہیں لوگوں نے کتنا ظلم کیا. تھوڑی سی دیر اور زحمت دوں اگر آپ کو 10 منٹ. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں بے انتہا گرمی ہے، شدید گرمی ہے. عزیزان گرامی حسن و حسین دو عظیم ترین ہستیاں. میں آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل. آج اگر خدا کی قسم 72 تابوت نہ ہوتے میں اتنا کھل کے مصائب نہ پڑھتا. اگر دیکھ سکے تو میرے تو دیکھیے گا. ابھی میں آدھا گھنٹہ پڑھوں گا مسائل. جلدی نہ کیجیے تابوت لانے میں. عزیزان گرامی 5ویں امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے کہا ہوتا نا کہ میرے رسول کی آل پہ ظلم کرو تب بھی لوگ اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا اس آیت کے بعد ظلم کر دیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے کہا صرف مودت رکھنا. میں بہت سے مطالب سوچ کے آیا تھا. میری درخواست ہے آج میرے ساتھ رہیے گا. آج یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے نا جس میں چہلم بھی ہے اور مولا حسن کی شہادت بھی ہے. آپ جانتے ہیں نا مولا حسن کے لاشے میں تیر تھے لیکن مولا حسین کا لاشا تیروں پہ تھا. میں یقین مانے وہ ساری باتیں نہیں پڑھ سکا جو میں نے سوچا تھا لیکن آج اگر آدھا گھنٹہ مصائب نہ ہو تو پھر 72 کا حق ادا کیسے ہوگا. آپ نے پورا مہینہ گریہ کیا ہوگا لیکن میری درخواست ہے آج 72 کا پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کو. آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین بار بار ایک بچی کو بہت پیار کرتے تھے اور سینے پہ سلایا کرتے تھے. مولا جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس بچی پہ بہت ظلم ہوگا اسے خاک پہ سلایا جائے گا تو انسان کوشش کرتا ہے اسے زیادہ اٹیچ نہ کروں اسے زیادہ دل سے نہ لگاؤں سینے پہ سلاؤں. کیوں اتنا سینے پہ سلاؤں گا بعد میں اس سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن میں کیا کروں مولا کی شفقت کا. کریم ابن کریم ہے. اگر میں نہ پیار کروں تو اور کون پیار کرے گا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. آپ جانتے ہیں نا مولا نے ایک جملہ کہا تھا میری بیٹی میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے جناب سکینہ کا ربط کیوں دیا ہے. جانتے ہیں نا 72 کے لاشوں پہ ایک چھوٹی سی بی بی بیٹھی تھی اور رو رو کے کہتی تھی اے مسلمانوں یہ تمہارے نبی کے نواسے کا لاشا ہے. اجرکم اللہ. اگر آج آپ کو زیادہ زحمت دوں میری درخواست ہے تھک کے نہ روئیے گا. آرام آرام سے کریا کیجئے گا. میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے. صبح عاشور شروع ہوئی. مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی علی اکبر بیٹا آج آپ کی اذان سننے کا جی کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا قرآن میں صرف 2 نمازوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر اور دوسری والعصر. فجر میں اذان علی اکبر ہے عصر میں حسین کا سجدہ ہے. میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مجھے پتا لوگ دور دور سے آئے میری درخواست سے تھک کے نہ سنیے گا. تو عزیزان گرامی مجھے 72 کے تابوت کے پڑھنی ہے نا بجانے اس لیے میں پورے دن کے تھوڑے تھوڑے مسائب پڑھوں گا. میں نے آج وعدہ کیا اپنے سے کہ میں پورے 72 کی اس طرح سے مسائب پڑھوں کہ آپ کو اندازہ ہو یہ تابوت کن کے ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے اذان شروع کی اللہ اکبر. پھپھیوں نے آواز دی. کتنا درد ہے علی اکبر کی آواز میں. بہنیں رونے لگی. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کربلا سے مدینے تک کا فاصلہ مٹا دیا ہوگا تاکہ ایک بہن جو بیمار ہے وہ بھائی کی اذان سن لے. جب کسی بہن نے مدینے میں سنا ہوگا بھائی نے کہا اللہ اکبر. آئیں بھئی جناب فاطمہ صغرا کا بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے. تو مولا حضرت علی اکبر نے اذان دی. فجر کی اذان کے بعد پہلا حملہ کیا ظالموں نے اہل بیت پہ مولا حسین کے انصار پہ. 3 حملے کیے ہیں ان ملعونوں نے.
پہلے حملے میں متعدد شہید ہو گئے، بزرگ تھے، اور ہر آدمی آواز دیتا تھا مولا کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ مولا کو کوئی تیر نہ لگے، فاطمہ کا لال ہے، کوئی تیر نہ لگے۔ پہلے حملے میں 16 یا 18 افراد شہید ہوئے، دوسرا حملہ ہوا، تیسرا حملہ، آپ جانتے ہیں نا 40 سے زیادہ شہادتیں ہو چکے تھے۔ جب ظہر کا وقت آیا تو مولا نے کہا کہ کچھ میرے انصار جب میں نماز پڑھوں گا تو میری حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہو جائے۔ ان میں کون ہے؟ جناب سعید ہیں جو چل نہیں سکتے۔ جناب سعید سامنے کھڑے ہوئے۔ جناب سعید کی کمر جھکی ہوئی تھی، He was 97 years of age، ان کی 97 برس سن تھا۔ ایک مرتبہ کمر پہ پٹکا باندھا، کمر کو سیدھا کیا، جیسے تیر آنے لگا سینے پہ لیا، سینے پہ تیر لیا، آواز دے کے کہا پروردگارہ اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ دوسرا تیر سینے میں لگا، تیسرا تیر، 7 تیر لگے جناب سعید کے سینے میں، ایک تیر گردن میں لگا۔ جب گردن میں تیر لگا جناب سعید کے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، لب کانپنے لگے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ جب لب کانپ رہے تھے نا جناب سعید کے تو ایک مرتبہ کانپتے ہوئے لبوں سے انہوں نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز۔ مولا نے آواز دی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جناب سعید نے اپنا دم توڑ دیا۔ جب گرنے لگے نا مولا فوراً مصلے سے اٹھے، آگے بڑھے، ایک ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے رکھا، ایک کمر کے پیچھے رکھا، بڑے آرام سے لاشا زمین پہ لائے۔ آپ دیکھیں گے نا بھی جناب سعید کا بھی آئے گا تابوت۔ بس بھئی میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ساتھ ساتھ رہیے گا۔ جیسے جناب سعید کو مولا حسین زمین پہ لائے، جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی راضی، سعید میرے نانا راضی، میرا اللہ آپ سے راضی ہے۔ بس بھئی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا ظہر کے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے لاشیں آئے تھے اون و محمد کے۔ میں نے پڑھ بھی دیا۔ جب اون و محمد کے لاشیں آئے تو جناب عباس نے ایک مرتبہ پھر مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب تو گودوں کے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے ان دشمنوں کو اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا یہ پیاسے انصار، یہ پیاسے بچے جنگ نہیں کر پائیں گے، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام انصار حسینی، اصحاب حسینی کے بعد اہل بیت کی 18 جوان ہیں جن کی شہادتیں ہوئیں۔ پڑھوں پہلے کہ ان کی شہادتیں ہوئیں، مولا عباس کے بھائیوں کی، ابھی آپ نام پڑھیں گے، مولا علی کے 8 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ جناب عباس کے بھائیوں کی شہادتیں ہوئیں، ایک ایک کر کے لاشیں آتے رہے۔ بس بھئی اب جانتے ہیں نا چند افراد رہ گئے ہیں، ان میں پہلے ہیں جناب عباس، دوسرے ہیں جناب علی اکبر، آخری ہیں جناب علی اصغر، اور پھر ہمارے مولا حسین۔ میں نے نام لیے ہیں، میں نے تو شہادت بھی نہیں پڑھی ہے۔ ابھی نوجوان جو والنٹیئرز علم تیار کر رہے تھے کہہ رہے تھے مولانا سب سے پہلے علم لایا جائے گا، جناب عباس کے 2 جملے پڑھ دیجئے گا۔ میری درخواست ہے اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ میں جانتا ہوں ممبر بہت بلند ہے، مجمع بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ جب بازو قلم ہوئے حضرت مختار نے پوچھا تھا حرملہ بتا کتنے تیر تھے تیرے پاس؟ حرملہ نے کہا تھا میرے پاس 4 تیر تھے۔ جناب مختار نے پوچھا تو نے کس کس کو تیر مارے؟ کہا پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا تھا، دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں مارا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب شاید میں زیادہ نہ پڑھ سکوں۔ کہا دوسرا تیر میں نے عباس کی دہنی آنکھ میں مارا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا جائے
جب تک نکال نہ لو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ آہ کہہ کے روتے ہیں نا، جناب زینب خود دعا دیتی ہے، میں نے مولا عباس کا نام لیا اور روشنی چلی گئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ عباس خود چاند ہیں۔ بھائی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ پوچھا جناب مختار نے، تیسرا تیر تو نے کسے مارا تھا؟ کہا علی اصغر کے مارا تھا۔ اگر دیکھ سکے میری طرف، مجھ سے کسی جوان نے بھی پاکستان نے سوال کیا، میری طرف دیکھیے گا، کہا آقا آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کے کان میں تیر لگا، ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں گلے میں تیر لگا، بعض علماء کہتے ہیں سر میں تیر لگا۔ جناب مختار نے خود پوچھا، حرملہ بتا کون سا تیر مارا تھا؟ اس نے کہا لہو ثلاث شعب، 3 منہ والا تیر مارا تھا۔ جناب مختار نے کہا او ظالم جو گھوڑوں کو، میرے طرف دیکھیے گا، 3 منہ والا تیر، ایک گلے میں لگا، دوسرا کان میں، تیسرا سر میں، 3 منہ والا تیر۔ میں نے پڑھ دیا، ہاتھ جوڑ کے پڑھ دوں چوتھا تیر کسے لگا؟ جناب مختار جب بہت زیادہ روئے نا، جناب مختار کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کی شہادت پہ گر گئے تھے۔ جب سنا نا کیسے مارا جناب علی اصغر، جناب مختار گر گئے تخت سے۔ جب ہوش میں آئے، پہلے کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے بچے خود اٹھا رہے تھے۔ آپ جانتے نا سنت محمدی میں ماں باپ کو اولاد کا لاشا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجر۔ اگر دیکھ سکے میں تو دیکھیے گا، پوچھا جناب مختار نے، حرملہ چوتھا تیر کسے مارا تھا؟ حرملہ نے کہا مجھ سے نہ پوچھ مختار، میں نہیں بتا سکتا۔ کہا نہیں بتا۔ کہا چوتھا تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا تھا۔ میں نے حسین کی پیشانی پہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تو بھائی حضرت علی اکبر کے جملے نہیں پڑھے۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، بھائی مجھے تو آج کہا تھا مقتل پورا پڑھ دینا، میں آپ مقتل برداشت کریں گے؟ ابھی تو میں نے مولا حسین کا کچھ بھی نہیں پڑھا، بس ایک جملہ۔ پاکستان کے، میں جب مصائب پڑھتا ہوں، پاکستان کے کچھ شاعروں نے میرے اس مصائب کو نوحہ بھی لکھا ہے۔ جناب سید الشہداء نے جب جناب علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا تھا نا، جانتے کیسے باندھا تھا؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امامہ باندھنے کے بعد کہا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ جب جناب علی اکبر نے رخ پھیرا تو دیکھا مولا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو کہا بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میرے بزرگ بابا میرے پیچھے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں نے سارے مصائب پڑھ دیا، آئیں پھر مولا حسین کے مصائب پڑھوں۔ 10 سے 15 منٹ برداشت کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے شاید یہاں پہ کوئی برداشت نہ کرے۔ مولا کی 3 وداعیاں ہیں۔ پہلی مولا سجاد سے آئے، مولا سجاد کے خیمے میں دایاں بازو پکڑا، بلند آواز سے کہا یا سجاد، اے میرے بیٹے علی ابن حسین، جب آپ مدینے واپس جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے جناب سید سجاد سے ودا کیا۔ میں سارے مصائب نہیں پڑھ رہا، اب میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت نہیں کریں گے۔ جانتے ہیں نا 2 مقامات پہ مولا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ پہلا مقام جب ٹھنڈا پانی پینا،
جانتے ہیں دوسرا مقام، یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، کاش میرے شیعو آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن کسی نے رحم نہیں کھایا میرے بچے کو۔ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد علیہ السلام کے خیمے سے باہر آئے، میں نے سارے مصائب نہیں پڑھے گا، آئے کس کے خیمے میں؟ جناب زینب کبریٰ کے۔ روایت میں ساری بیویوں نے مولا حسین کا حلقہ بنا لیا، مولا کو حلقے میں لیا، ماتم کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور جانتے کیا کہتی تھی؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غریبہ۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں لگتا تھا مولا حسین نہیں جا رہے باہر، مولا کا تابوت جا رہا ہے۔ بیویوں نے اتنا گریہ کیا، بس بھئی آئیں میں اس طرف لے چلوں جہاں لے جانا چاہ رہا تھا۔ ابھی مولا خیمے سے باہر نہیں نکلے تھے، ایک بہن نے آواز دی، مہلن مہلن یا اخی، بھیا آہستہ آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا۔ مولا نے سوال کیا بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، بس ماں کا نام سننا تھا، مولا کے آنسو جاری ہو گئے۔ کہ ماں نے کیا کہا تھا؟ کہ بھیا ذرا گریبان کھولیے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، جناب زینب اپنے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑی ہوئیں، مولا کے گلے میں ہاتھ ڈالا، گلے کو چومنا شروع کیا۔ کہ بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے تو میری طرف سے گلے کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں والنٹیئرز بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ سب نے مصائب صرف سنا ہے نا؟ جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ۔ مجھے نہیں لگتا میں مقتل پڑھ پاؤں گا۔ شیخ مرحوم عطلہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا، مولا حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، یا عباس، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی، مولا کا بازو پکڑا، کہا بھیا ابھی بہن زندہ ہے، بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی چلیے میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اپنی سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا اور آواز دی، ذوالجناح آگے بڑھ۔ اب کے جد رسول خدا کی سواری تھی المیمون، دوسری مرتبہ ایڑ لگائے، کہا کیا بات ہے آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، ذوالجناح میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، بس بھئی جو جوان جانے والے تابوت اٹھانے کے لیے وہ تابوت کے لیے چلے جائیں، 10 منٹ میں تابوت برآمد ہوں گے، 5 سے 10 منٹ ہے۔ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں جو تابوت اٹھانے والے والنٹیئرز ہیں وہ چلے جائیں۔ میری درخواست ہے اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، میں مقتل ابھی پڑھوں گا، میری درخواست ہے اگر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ابھی اٹھ جائے۔ میں وہ جملے ہمارے جوان پوچھتے ہیں نا یہ کیا پڑھتے ہیں کربلا کے اندر، کربلا میں روزے عاشور مقتل پڑھا جاتا ہے، عربی میں کیا پڑھتے ہیں کہ مجمع منقلب ہو جاتا، لوگ گر جاتے ہیں۔ آج میں چند جملے پڑھوں گا، برداشت کیجئے گا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے گھوڑے کی اپنے ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ ڈالا، آواز دی ذوالجناح آگے بڑھ۔ جب ذوالجناح آگے نہیں نہ بڑھا تو ایک مرتبہ بے زبان نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا نے دیکھا ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک بی بی لپٹی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی بی بی، مقتل میں نام سکینہ لکھا ہے۔ مولا ذوالجناح سے اترے، جناب سکینہ کو گلے لگایا، گلے لگا کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے آپ باہر کیوں آئی ہیں؟ میری بیٹی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ جناب سکینہ نے پوچھا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے رو کے فرمایا، کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے۔ بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا،
بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ مولا نے بی بی کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد ایک جملہ کہا بیٹی میں نے اپنے بچپنے میں اپنی طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا آپ کا دین بچانے کی خاطر میں جان دے دوں گا۔ بیٹی میں اپنے نانا سے کیا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بابا میں آج اب آپ کو نہیں روکوں گی۔ مولا نے ایک جملہ کہا بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اولاد والے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مولا نے ایک مرتبہ بی بی کو پیار کیا۔ میں اگر یہاں کوئی بے اولاد ہے تو ابھی اللہ کی قسم دعا مانگ لے جناب سکینہ کا واسطہ دیکھے، بی بی کا واسطہ رد نہیں ہوتا۔ مولا نے پیار کیا، بی بی نے دو باتوں کا تقاضا کیا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ کہا بابا اب میں کچھ نہیں مانگوں گے بابا، لیکن جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی حسن کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے رو کے فرمایا بابا مرتبہ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دے شمر کے تماچے آئے، بالیوں کا چھننا آیا ہے، اجرکم اللہ بھائی اجرکم اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں نے کہا تھا دو باتیں بی بی نے کہی، پہلی بات میں نے بتا دی، سنیں گے دوسری بات بی بی نے فرمایا کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے۔ مولا خاک کربلا پہ لیٹے، چھوٹی سی بچی کو سینے پہ سلایا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس سے بس بھائی میرے مولا نے ایک مرتبہ بہنوں سے ودا کیا، بیٹیوں سے ودا کیا۔ مقتل میں آئے، پہلا مولا نے 3 حملے کیے۔ پہلا حملہ کیا کشتوں کی پشتیں لگا دی، مولا نے لاشیں بچھا دی۔ دوسرا حملہ کیا، بھئی اگر دیکھ سکے میں ادھر دیکھے گا، جب تیسرا حملہ کیا نا مولا نے اپنی ذوالفقار سے زمین پہ خط کھینچا، خیموں سے لے کے فرات تک۔ مولا نے آواز دے کے کہا او عمر سعد فوج سے کہے یہ خط پار کر کے دکھا دے میں علی کا بیٹا ہوں۔ مولا نے آواز دی یا فرسان الحیدہ، او میرے شیرو آ کے دیکھو میں اکیلا کیسے لڑ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ بھائی بلند آواز سے یا فرسان الحیدہ، او میرے عباس میرے علی اکبر آؤ آ کے دیکھو میں اکیلا۔ ایک مرتبہ مولا نے زمین پہ خط کھینچا کہ کوئی کسی اس لشکر میں سے خط پار کر کے دکھائے میں علی کا بیٹا۔ عمر سعد نے کہا کون آگے جائے گا؟ کہ ہم میں طاقت نہیں، حسین طاقتور ہے۔ اگر دیکھ سکے میرے ہاتھ جوڑ کے، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑے عالم کا، بہت بڑے مجتہد کا جملہ ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ شمر نے کہا عمر سعد اب حسین پہ کوئی حملہ نہ کرے، کہ میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا ہوں، I understand the psychology of حسین ابن علی۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ حملہ خیموں پہ کرو، کہ حسین کی بہنوں پہ حملہ کرو، حسین برداشت نہیں کریں گے۔ مولا کی سواری فرات میں تھی، جیسے ہی مولا نے دیکھا نا بیویوں پہ حملہ ہوا، مولا نے کہا ذوالجناب مجھے خیموں میں پہنچا دے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری بہنوں پہ حملہ ہو۔ بھائی مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا جنگ پڑھو، مولا کی جنگ پڑھ دیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے خود حملہ کیا، لگتا تھا ذوالجنا دوڑ نہیں رہا اڑ رہا ہے۔ مولا نے پھر سارے لشکر کو اٹھا کے پیچھے پھینکا، کہا خبردار میری زندگی میں میری بہنوں پہ حملہ نہ کرنا۔
بس میں ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح کربلا میں تھی، جناب سیدہ کربلا میں تھی، مولا علی کربلا میں، مولا حسن کربلا میں، سارے انبیاء کربلا میں۔ ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آنے لگا، جناب سید الشہداء اپنے زلجنہ سے زمین کی طرف آئے، بس زلزلہ آنا تھا، جناب زینب خیمے سے باہر آئی، سر پہ برقع تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے آواز دے کے کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، پھر کہا واہ علیہ واہ علیہ، پھر ایک مرتبہ کہا واہ حسنہ۔ جب بی بی تڑپ رہی تھی آخر میں کہا واہ فاطمہ۔ تو میرا بھائی گر نہ جائے، بے ہوش نہ ہو جائے بھائی، آخری جملے، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے رویا نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ مولا پوچھتے زلجنہ سے زمین پہ آئے، جناب زینب باہر نکلی، دیکھا چاروں طرف سے مجمع نے کسی کو گھیر رکھا ہے، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار، جس کے پاس نیزہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ لاٹھیوں سے۔ 5ویں امام فرماتے جسے لاٹھی بھی نہیں ملی اس نے پتھر مارا۔ جب چاروں طرف سے مار رہے تھے نا، جناب زینب ایک تلہ زینبیہ جسے کہا جاتا ہے، ایک پہاڑی پہ چڑھی، اندر دیکھا بی بی فرماتی ہیں سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہانے کا آدمی، چاروں طرف سے لوگ مار رہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے سوال کیا، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے آنکھوں سے خون صاف کیا، بلند آواز سے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی یہ میرا امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا۔ روکیں سے 5 منٹ پڑھوں گا میں، آپ کہتے ہیں نا مقتل پڑھو، آج 72 کے تابوت ہیں، مولا ایک مرتبہ سجدے میں گئے، چاروں طرف سے لوگ تیر مارے، عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھ کے حسین کا سر اتارے، خولی نے کہا مجھ سے نہیں مارا جائے گا، حسین دلیر ہے ابھی بھی ماریں گے۔ ایک مرتبہ حرملہ تو مار، شمر نے کہا میں مارتا ہوں، سنیں گے مقتل کے الفاظ، رفس فی صدرے، شمر نے سینے میں لات ماری، سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، ہائے ہائے سیدہ، پڑھوں یا رہنے دوں؟ میرے بھائی ایک سیدزادہ کہتا روک دے، میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھا، آپ برداشت نہیں کر، 2 منٹ ہاتھ جوڑ کے 3 روایات ہیں نا مولا کی شہادت کی، روایت میں ہے ذبح من الکفا، پشت گردن سے ذبح کیا، ایک روایت میں ہے ایک نے نیزہ مارا تھا گلے کے گودال میں، تیسری روایت زیارت ناحیہ، امام زمانہ نے کہا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر نے سیدھا کیا، سینے پہ چڑھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، داڑھی میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، جناب زینب نے نہیں پڑھتا، 2 منٹ، اب آپ برداشت نہیں کریں، میں نہیں پڑھوں گا، میں نے تمام کر دیا۔ جب ضربتیں چل رہی تھی نا، انبیاء رخ پھیر رہے تھے، ہم حسین کو مرتا نہیں دیکھ سکتے، سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا،
مولا علی نے رخ پھیر لیا. مولا حسن نے کہا میں بھائی کو مرتا نہیں دیکھ سکتا. جب سب نے رخ پھیر لیا ایک ماں آگے بڑھی, انگلیاں گلے پہ رکھی, شبر مت مار, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. لے آئیں تابوت, لے آئیں علم. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. 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 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وہ مرثیہ جو تابوت پہ امام حسین علیہ السلام نے پہلا مرثیہ خود پڑھا, جو 72 شہداء پہ تھا, وہ پہلا مرثیہ پیش کر رہا ہوں.